العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس پر ہم ترجمہ قرآن کا سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 50 ہے، اور سبق نمبر 50 میں ہم آج سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 19 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل اسی رکوع کی ہم نے لغوی، صرفی، نحوی تحقیق، تلاوت مع ترجمہ، یہ تمام چیزیں پڑھ لی، دیکھ لی اور سن لی، اور اب آج ہم اسی رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے۔ ابتداً ہم چند آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یہ ہوئی چند آیات کی تلاوت۔ پہلی جو آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اس آیت میں اہل ایمان کو یہ ہدایت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے اور تمام مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ، تمام مصیبتوں اور تمام ضرورتوں کو دور کرنے کا نسخہ دو چیزیں ہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز۔ صبر اور نماز کے ذریعے تمام مصیبتیں اور تمام ضرورتیں اللہ تعالی حل فرما دیتے ہیں، آسان فرما دیتے ہیں، اور یہ دونوں یعنی صبر اور نماز تمام قسم کی ضرورتوں اور تمام قسم کے مصائب کے لیے عام ہیں، کہ ہر قسم کی ضرورت اور ہر طرح کی مصیبت کا حل اللہ تعالیٰ نے صبر اور نماز میں رکھا ہے۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان دونوں چیزوں پر ہم عمل کریں تاکہ ہماری ضرورتیں اور مصیبتیں دونوں طرح حل ہو جاوے۔ اگلی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اس آیت کا پس منظر اور خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بدر ہوئی۔ رمضان المبارک سن 2 ہجری میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بدر ہوئی، اور اس جنگ بدر میں 14 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ تو انہی کے بارے میں اس آیت کے ذریعے اس بات کی ممانعت کی گئی،
اس بات سے روکا گیا کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اور اللہ کے راستے میں قتل ہو جاوے تو تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ کے منشے کے مطابق وہ زندہ ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بعد بھی ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ تم اسے محسوس نہیں کرتے۔ ان کے زندہ رہنے کی اور شہداء کے باحیات رہنے کی تفسیروں میں تفصیل کے ساتھ تشریح آئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو اس طرح اس آیت کا پس منظر اور خلاصہ آپ کو بتلا دیا گیا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں ہم تمہارا ضرور امتحان لیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور کیسے آزمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی قدر خوف کے ذریعے، فقر و فاقہ کے ذریعے، مالوں کی کمی اور جانوں کی کمی اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، یعنی کبھی اس دنیا میں خوف اور ڈر پیش آئے گا تو کبھی فقر و فاقہ سے گزرنا پڑے گا، تو کبھی مال اور فصلیں تباہ اور برباد ہو جائے گی، کبھی جان پر آ پڑے گی۔ تو اس طرح کی مصیبتوں سے یا امتحانات سے ہم تمہارا امتحان کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ جو بھی صبر کرے گا اور اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھے گا، اللہ کے منشے اور مرضی پر راضی رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر، خطاب فرما کر کہ آپ ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دیجیے کہ ان کے صبر کا صلہ اور اچھا بدلہ انہیں ضرور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس سے مومن بندوں کی یہ صفت بتلائی جا رہی ہے کہ مومن بندہ اپنے قول اور اپنے فعل، اپنی بات اور اپنے کام سے یہ ثابت کرتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے اور میں اللہ ہی کا بندہ ہوں اور میں اللہ ہی کی رضا پر راضی ہوں۔ یہ مومن بندے کی شان اور صفت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت آ رہی ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے اور خلاصہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کے بارے میں لغوی صرفی نحوی تحقیق میں آپ کو بتلا دیا گیا کہ صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی تلاش کرنے اور پانی کو ڈھونڈنے کے لیے صفا اور مروہ پر چڑھی اور وہاں دوڑی اور چکر لگائی تھی۔ یہ وہ دو پہاڑیاں ہیں۔ تو صفا اور مروہ کے متعلق یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا پس منظر اور خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں اسلام سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں کافروں نے حج کے اعمال میں بہت ساری تبدیلیاں اور حج کے اعمال کو مسخ کر دیا تھا۔ تو حج کے
جہاں دوسرے اعمال اور ارکان کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، اس میں ایک تبدیلی اور برا عمل انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ صفا اور مروہ پر انہوں نے 2 بت نصب کر دیے تھے۔ جاہلوں نے، کفار اور مشرکین نے صفا اور مروہ پر 2 بت نصب کر دیے تھے، اور وہاں جا کر یہ حج کے اعمال میں اور حج کے ایام میں ان دونوں بتوں کا بھی طواف کرتے تھے، ان دونوں بتوں کا بھی طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور خانہ کعبہ میں نصب سارے بتوں کو ختم کر دیا گیا، اسی طرح صفا اور مروہ پر یہ جو 2 بت نصب تھے، لگائے گئے تھے، ان کو بھی ختم کر دیا گیا، اکھیڑ دیا گیا، اور اب وہاں کچھ نہیں رہا۔ اور جب حج کا موسم آیا اور صحابہ کرام جب وہاں صفا اور مروہ پر سعی کرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے پہنچے، کیونکہ صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے بیت اللہ کے طواف سے فارغ ہونے کے بعد، یہ عمل ہے سعی بین الصفا والمروہ۔ تو صحابہ کرام جب وہاں سعی کرنے کے لیے، وہاں دوڑنے کے لیے پہنچے، تو انہیں زمانے جاہلیت کا وہ وقت یاد آیا جب وہاں 2 بت نصب تھے۔ تو اب چونکہ ان کو بتوں سے، کفر و شرک سے نفرت ہو چکی تھی، ان کے دل میں مذمت اور برائی بیٹھ چکی تھی بتوں کی، کفر و شرک کی، اس لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب اگر ہم یہاں صفا اور مروہ پر سعی کریں گے تو کہیں گنہگار تو نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت ہم جو سعی کرتے تھے، دوڑتے تھے، وہ بتوں کے لیے کرتے تھے۔ تو اب اگر آج بھی ہم سعی کریں گے اور یہاں دوڑیں گے تو کہیں گنہگار تو نہیں ہوں گے۔ تو ان کے اس خیال پر اور ان کی اس سوچ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی یادگار ہیں، یہاں سعی کرنا یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ بتوں کی وجہ سے نہیں تھا، یہ تو کافروں اور مشرکوں نے اپنی طرف سے بنا لیا تھا، اس لیے اس میں اب سوچنے کی اور شک و شبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے سعی کرنا اور صفا مروہ پر چڑھنا۔ اس لیے جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ سعی بین الصفا والمروہ کرے اور صفا اور مروہ پر چڑھ کر وہاں دوڑ لگائیں، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگلی آیت ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ یہ جو آیات ہے آگے، ان الذین یکتمون ما انزلنا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی یہ عام عادت تھی کہ وہ جہاں تک ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو توراۃ اور انجیل میں چھپاتے تھے، مخفی رکھتے تھے، لوگوں سے حقیقی اور سچی بات نہیں بتلاتے تھے، بلکہ اس کے علاوہ دوسری باتیں بتلاتے تھے، تبدیلی کرتے تھے اور اللہ کے احکام کا اخفا کرتے تھے، چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، مگر کوئی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور آیات کو صاف صاف بیان کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو کافر ہے اور اس نے توبہ نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، حالت کفر ہی میں مر گیا، کفر اور شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت۔ پھر اخیر آیت اس رکوع کی جو ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی معبودیت کا اور اپنی یکتائی کا سارے انسانوں کو پیغام دے دیا ہے۔
کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرنا ہے، اسی سے اپنی ضرورتوں کو مانگنا ہے، اور اسی سے اس کی رحمت اور مغفرت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.